اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد فعلی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والوں میرا تقوی اختیار کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب لوگ حضرت ابراہیم کے زمانے سے جن مہینوں میں حج کیا کرتے تھے وہ اسلام آنے کے بعد بدلے نہیں گئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو اسلام میں بھی برقرار رکھا، اور یہ بات ری انفورس ہو گئی کہ یہ مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ الحج اشہر معلومات کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عمرہ تو سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج صرف خاص مہینے میں ہی ہوگا، اور حج کا احرام ان مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں باندھا جا سکتا۔ ابن عباس نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1572۔ حج کا احرام صرف انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے اور باقی مہینوں میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن فرد فیہن الحج، فرد فیہن کا مطلب کہ جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج کی نیت کی تو اس نے گویا حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ ایک بار احرام باندھ لو تو پھر حج مکمل ہونے کے بعد ہی احرام سے نکلا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اور اگر کسی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد حج نہ کر سکیں تو اس کی قضا دینی ہوتی ہے۔ اس طرح سے احرام باندھنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص حج کا احرام باندھ لے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد فعلی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ یعنی احرام کی کچھ تو ظاہری ریسٹرکشنز ہیں، پرفیوم نہ لگانا، بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی احرام کی کچھ مورل اور اخلاقی ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ فلا رفث یعنی احرام کی حالت میں نہ صرف میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن شپس منع ہیں، بلکہ ہر قسم کی فحش بات جو شہوت کی طرف مائل کریں۔ آج کل جب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں تو ایسے میں احرام کی حالت میں نظر کو، زبان کو، ہاتھوں کو اور سوشل میڈیا پہ چیٹنگ کو ہر قسم کی فحش بات سے دور رکھنا ضروری ہے۔ ولا فسوقہ کا مطلب ہے ہر قسم کے گناہ سے، جھوٹ، چوری، بے معنی، ڈس آنیسٹی وغیرہ۔ ولا جدالہ یعنی لڑائی، کسی قسم کا آرگیومنٹ، جھگڑا، گالم گلوچ۔ حج عمرے میں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے اور گھر میں بھی، کوئی آپ کے جوتے چرا لیتا ہے اور کوئی دھکا دیتا ہے۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ انسان غصے میں آ جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احرام کی اخلاقی حدود بھی ڈیفائن کر دیں۔ جب انسان حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو صرف ظاہری ہی نہیں بلکہ ان اخلاقی حدود کی پابندی بھی لازم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ تو کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کے حج سے واپس آئے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1521۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم خیر کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگے۔ خیر کے یہاں 2 معنی ہیں، ایک تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مان کر نیکی کرنا، نیکی کے کام کرنا، عبادات کرنا، دوسرا اللہ کے منع کیے ہوئے گناہوں سے خود کو روکے رکھنا۔ تو حج کے دوران جو بھی ایکسٹرا عبادات کرو، تہجد پڑھو، طواف کرو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو، وہ کسی کو بتائے بغیر کرو، کیونکہ یعلمہ اللہ، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جب جب تم خود کو گناہ سے روکتے ہو تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حج عمرے پہ کتنے موقع آتے ہیں کہ غصہ آتا ہے،
اگر غصہ کنٹرول نہ کریں تو لڑائی جھگڑا ہوگا، آرگیومنٹس ہوں گے، لیکن ایسے میں اگر انسان اللہ کی خاطر غصہ پی جائے، احرام کی حدود کا خیال رکھے تو اللہ جانتا ہے۔ آپ تھکے ہارے طواف کر کے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی جوتی چوری ہو چکی ہوتی ہے، ایسے میں دل تو چاہتا ہے کہ کسی نے ہماری چرائی ہے، ہم بھی کسی اور کی پہن کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے میں جو خیال رکھے کہ نہیں، اللہ نے چوری سے منع کیا ہے اور میں احرام کی حالت میں ہوں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے یا خود کو گناہوں سے روکو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تمام عبادتوں کی طرح حج کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر میں ہم طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، منا میں رہتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، عرفات کے میدان میں دن گزارتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، لیکن حج تبھی مکمل ہوتا ہے اگر اس کے باطن کو، یعنی حج کی روح کو سمجھ کر حج کیا جائے۔ حج کی روح ہے ترک دنیا۔ حج ایک جرنی آف اے لائف ٹائم ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی فیملیز، اپنے بچے، آرام، سکون، اپنا بستر، اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنے کاروبار، اپنے سٹیٹس، اپنے فیشن، حتیٰ کہ اپنے کپڑے تک چھوڑ کر بندہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم جب اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تو فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں جب حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی بے تابی اور خواہش میں تیزی سے اپنی قوم سے آگے نکل گئے اور کوہ طور پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ اپنی قوم کو کیوں پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر حائفہ کا ایک لیکچر سن رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ حج پہ گئیں تو ایک شخص بڑی تیزی سے عرفات کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے گروپ لیڈر نے کہا اور پوچھا کہ بھائی آپ اتنا تیز کیوں چل رہے ہیں، سب کے ساتھ چلیں۔ تو اس نے وہی جواب دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیا تھا کہ تم کیوں جلدی آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ دراصل حج موت کی سیمولیشن ہے۔ انسان دو سفید چادروں میں اپنے رب کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے مرنے کے بعد کفن میں۔ مرنے کے بعد بھی انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتا، نہ مال، نہ اولاد، بس صرف تقویٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ مرنے کے بعد تو کوئی لگیج الاؤنس نہیں ہے، کوئی سامان اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں، لیکن حج کے سفر میں اجازت دی وَتَزَوَّدُوا، کہ اس سفر میں اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے، یعنی جب اپنا سامان پیک کرو تو تقویٰ نہ بھول جانا۔ عرفات کے دن کا منظر بالکل حشر کے میدان جیسا ہوتا ہے۔ اب تو لوگ ایئر کنڈیشننگ ٹینٹس لگا لیتے ہیں، کھانے پینے کا کھلا انتظام ہوتا ہے، عرفات کے میدان کو لگژری ریزورٹ بنا لیتے ہیں، لیکن حج کی اصل روح یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں نکل کر گرمی کو محسوس کرنا، دھکے کھانا، کیونکہ اس دن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو روز محشر یاد آئے کہ اس دن کیا ہوگا۔ عرفات کے میدان میں سب لوگ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب پریشان حال، ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں باہمی تفریق اور ڈسکریمنیشن کے جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ سب اس دن ختم ہو جاتے ہیں۔ امیر غریب، اعلیٰ ادنا، گورا کالا، ذات پات، عزت ذلت سب ختم، صرف ایک فرق باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ اور نیک عمل کے۔ حج کے دن بھی تقویٰ انسانوں میں فرق کا باعث بنتا ہے کہ کس کا حج قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں، اور روز محشر بھی تقویٰ ہی ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خیر الزاد التقویٰ، بے شک بہترین سامان، بہترین زاد راہ جو انسان حج پہ اپنے ساتھ لے جائے وہ تقویٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل والوں
میرا تقوی اختیار کرو۔ اولل الالباب یعنی خالص عقل والے لوگ۔ لوب کسی بھی چیز کے خالص حصے کو کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہو۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق عقل سے ہے۔ یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے۔ جب انسان اپنی عقل کی منزلیں طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اپنے شعور کا حصہ بنا لیتا ہے تو انسان میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی کوئی کانشیسنس نہیں ہوتی، اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے عقل ڈیولپ ہوتی ہے، میچورٹی آتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ امی کے سامنے یہ کام کیا تو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، ابو سے اس طرح بات کی تو سزا مل سکتی ہے، ٹیچر کی بات نہ مانی تو آئی ول گیٹ ان ٹربل۔ اس میں آہستہ آہستہ لوگوں کا تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا روحانی شعور ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی پریزنس، اللہ کی موجودگی ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ کو کیسا لگے گا، اس بات سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض۔ حج کے کانٹیکس میں یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے تنہائی میں گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، ایسے ہی بہت رش میں جہاں لوگوں کا ایک ازدحام ہو وہاں بھی گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ کس نے پاکٹ سے والیٹ نکال لیا، کس نے جوتی چرا لی، کس نے دھکا دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ رش بہت ہوتا ہے۔ پھر اتنے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا، آرگیومنٹس، گالم گلوچ، سب کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ حتیم میں لوگوں کو آپس میں لڑتے اور گالیاں دیتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی حالات میں اس فرسٹریشن کے باوجود اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ وہی کر سکیں گے جو میچور اور عقل والے لوگ ہوں گے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ایسے حالات میں اے عقل والوں میرا تقوی اختیار کرو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 198 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔